پاکستان کے دل شہر لاہور کے مشرق میں 18 ایکڑ کے وسیع و عریض رقبے پر مشتمل اور 2010 میں اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کرنے والا عظیم تعلیمی و دینی ادارہ جامعہ عروۃ الوثقی علم، تربیت اور فکر کی ایک مستحکم علامت کے طور پر قائم ہے۔ دور حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جامعہ عروۃ الوثقی دین، تعلیم، تحقیق، نظریاتی تربیت اور تبلیغ کے میدان میں پاکستان کی علمی و فکری ضروریات کو پورا کرنے میں مصروف عمل ہے۔ مختصر مدت میں اس ادارے نے وہ مقام حاصل کیا ہے جو علم و حکمت کی روشنی پھیلانے والے اداروں کے لیے خود انحصاری، فکری استحکام اور تعلیمی وقار کی ایک روشن مثال بن چکا ہے۔ اس وقت جامعہ میں ملک بھر سے آنے والے طلباء اپنی علمی، فکری اور نظریاتی تربیت کے لیے زیر تعلیم ہیں، جو اس ادارے کے اعتماد، اثر اور وسعت فکر کا عملی اظہار ہے۔ جامعہ عروۃ الوثقی اپنی معمار کے اعتبار سے ایک اعلیٰ درجے کا شاہکار ہے، جس میں جمالیات، مقصدیت اور فکری ہم آہنگی ایک مربوط صورت میں جلوگر ہیں۔ اس کا نقشہ نہایت دقت نظر اور فہم انسانی کے ساتھ وضع کیا گیا ہے، جہاں ہر خط، ہر زاویہ اور ہر ساخت علم و تحقیق کے لیے ایک سنجیدہ، پرسکون اور سازگار فضا تشکیل دیتی ہے۔ جامعہ کی عمارتیں اپنی ترتیب، تناسب اور حسن کے اعتبار سے اعلیٰ تخلیقی شاہکار کی نمائندگی کرتی ہے، جو نہ صرف بصری دلکشی رکھتی ہے بلکہ دیکھنے والے کے ذہن کو ارتکاز، یکسوئی اور فکری بالدگی کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ تعلیمی عمارت جامعہ میں پہلے مرحلے میں تعمیر ہونے والی عمارات میں سے ایک تعلیمی عمارت ہے۔ یہ عمارت 2 بلاک پر مشتمل ہے۔ دونوں کے درمیان کمپیوٹر لیب اور کانفرنس ہال حائل ہیں۔ 4 طبقات پر مشتمل عمارت کے گراؤنڈ فلور پر مطالعہ ہال ہے، جو ایک طرف سے کتب خانہ کے ساتھ متصل ہے۔ مطالعہ ہال میں طلباء اجتماعی مطالعہ و مباحثہ کرتے ہیں۔ طلباء کے لیے علمی و فکری نشستیں بھی اسی ہال میں منعقد ہوتی ہیں اور امتحانات کے لیے بھی اس ہال سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ عمارت تمام تعلیمی سہولتوں اور ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے۔ اس میں فقط تعلیم، تدریس، بحث و مباحثہ، مطالعہ اور تعلیمی نشستیں اور اجتماعات ہوتے ہیں۔ طلباء کی رہائشی عمارت جامعہ کے تعمیراتی شاہکاروں میں سے ایک طلاب کی اقامت گاہ کی عمارت ہے۔ اس میں طلاب کے لیے ہر وہ سہولت موجود ہے جو آرام، آسائش اور سکون کے لیے لازمی ہے۔ ہر طبقے پر ضرورت سے زیادہ حمام، وضو خانے، روشن و ہوادار کمرے، موسمی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے وسائل، تصفیہ شدہ ٹھنڈا پانی، سردیوں میں گرم پانی اور ہمہ وقت بجلی کی سہولت موجود ہے۔ پاکستان کے ان محدود مراکز میں سے ایک جامعہ عروۃ الوثقی ہے جہاں ہمہ وقت بجلی کی سہولت میسر ہے۔ اقامت گاہ کے کف زمین طبقے پر کھلا و عریض طعام ہال ہے۔ البتہ یہ اپنی وسعت کی وجہ سے طعام کے علاوہ امتحانات، مجالس اور اجتماعات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بیک وقت ہزاروں افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ مسجد بیت العتیق جامعہ عروۃ الوثقی کا نگینہ مسجد بیت العتیق ہے۔ یہ معماری کا اعلیٰ شاہکار جس میں فن کے تمام ادوار اور مکاتب کی آمیزش ہے۔ مسجد اسلام میں مرکزیت رکھتی ہے، اسی وجہ سے معماری کا اسلامی ہنر مسجد بیت العتیق میں نمایاں ہے۔ پاکستانی طرز تعمیر اس کے حسن میں جھلکتا ہے اور معماری کے جدید ہنر کی جھلک بھی نمایاں ہے۔ زیر زمین طبقہ لگ بھگ 14 کنال رقبہ پر قائم ہے،
جس میں کشادہ کانفرنس ہال ہے۔ مسجد کا زیر زمین طبقہ اور اس میں بنے ہوئے وسیع و عریض ہال میں تقریباً 5000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ ابھی تک کئی بڑی کانفرنس اسی ہال میں منعقد ہوئی ہیں۔ تزئین و آرائش کے مواد اور فن نے اسے مزید نکھار دیا ہے۔ کانفرنسز کے انعقاد کے لیے لکڑی کے کام اور مواد کو انتہائی اعلیٰ تخلیقیت کے ساتھ استعمال کر کے اسٹیج کا بیک گراؤنڈ یا پس منظر بنایا گیا ہے۔ مسجد کا سب سے خوبصورت اور چشم نواز طبقہ کف زمین یعنی گراؤنڈ فلور ہے۔ یہ دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتا ہے، خصوصاً پہلی دفعہ مسجد بیت العتیق آنے والا مسجد کی عظمت، معرفت اور معنویت کا مجذوب ہو جاتا ہے۔ مسجد البیت العتیق میں بہت ہی منفرد اور خوبصورت محراب بھی ہے جو اسلامی معماری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ مسجد کی تعمیر اور ڈیزائن میں کوشش کی گئی ہے کہ پہلے سے موجود مساجد میں سے کسی کی نقل یا کاپی نہ ہو۔ مسجد کے کف زمین طبقے پر تقریباً 10,000 افراد کی نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے، جو زیر زمین ہال اور کف زمین طبقے کے علاوہ مسجد کے 2 طبقات اور بھی نہایت خوبصورت اور استحکام کا شاہکار ہے۔ چاروں طبقات میں مجموعی طور پر 40,000 افراد کے بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس کا مرکزی دروازہ معماری کے اعلیٰ شاہکار پر مشتمل ہے۔ ایک خوبصورت و دلکش محراب اور دوسرا چشم کشا سربلند و بالا باعظمت گنبد ہے۔ فرش سے تقریباً 52 فٹ بلند گنبد دیکھنے والوں کو مسحور و مجذوب کر لیتا ہے۔ پاکستان میں اس طرح کا گنبد کہیں نہیں ہے۔ گنبد کی تعمیر مسجد کی تعمیرات میں سب سے مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ گنبد پہلے سٹیل اسٹرکچر کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن بعد میں RCC کنکریٹ کا بننا طے پایا۔ چونکہ بنیاد بن چکی تھی، اس وجہ سے حد سے زیادہ وزن ڈالنا معماری کے اصولوں کے خلاف تھا، مگر اللہ کی مدد سے اسی بنیاد پر کنکریٹ گنبد بنانے میں کامیابی ملی۔ جامعہ کی ہر عمارت موجودہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آئندہ کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے۔ اتنی عظیم الشان مسجد اسی نقطۂ نگاہ کے پیش نظر بنائی گئی ہے۔ انتظامی عمارت 3 طبقات پر مشتمل ہے، جس میں مدیر اعلیٰ کے دفتر کے علاوہ تعلقات عامہ، امور مالیات، شعبہ تعلیم اور شعبہ داخلہ دیگر دفاتر وہاں قائم ہیں۔ کتب خانہ: یہ عمارت انتظامی اور تعلیمی عمارت کے درمیان بنائی گئی ہے۔ جدید عصری تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے لیس اس کتب خانے کا نام مکتبۃ الکتاب المبین ہے۔ کف زمین طبقے میں ڈیجیٹل کتابیں مہیا کی گئی ہیں اور مرکزی سرور پر موجود لاکھوں کتابیں انٹرنیٹ پر موجود برقی کتب اور دنیا کے معتبر بڑے کتب خانوں تک رسائی اسی حصے میں ممکن بنائی گئی ہے۔ دوسرے طبقے پر مطبوعہ کتابوں کا عظیم ذخیرہ موجود ہے، جس میں لاکھوں کتابیں ہیں۔ تمام علوم و فنون، مسالک و مذاہب اور اکثر نامور مؤلفین و مصنفین کی معتبر کتابیں اس کی زینت ہیں۔ قرآن، تفسیر، احادیث، فقہ، تاریخ، کلام، فلسفہ، تصوف، ادبیات، سماجیات، اقتصادیات، طب اور دیگر موضوعات پر لکھی گئی نایاب کتابیں یہاں موجود ہیں۔
اساتذہ رہائشی عمارت۔ اس عمارت میں 16 رہائشی مکانات ہیں۔ اس کے 4 بلاک ہیں اور ہر بلاک کے 4 طبقات میں ایک متوسط خاندان کی رہائش کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ مدیر اعلیٰ اور دیگر اساتذہ بھی اسی میں رہائش پذیر ہیں۔ جامعہ ام الکتاب۔ خواتین کے لیے جامعہ ام الکتاب کی انتہائی خوبصورت عمارت دور جدید اور قدیم معماری کا حسین امتزاج ہے۔ تمام تعلیمی و رہائشی ضرورتوں اور وسائل سے لیس اس کشادہ عمارت کی تعمیر میں خواتین کی عفت و حیا کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ محفوظ ماحول میں ہر طرح کی آسائش موجود ہے۔ انتظامی عمارت 4 طبقات پر مشتمل ہے، جس میں دفاتر، انتظامی و خدماتی امور کے کمرے موجود ہیں۔ اسی عمارت میں ایک طبقہ کتب خانے کے لیے مختص ہے۔ انتظامی عمارت سے متصل تعلیمی عمارت ہے جس کے 4 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ مطالعہ ہال ہے اور اسی کے اوپر 3 طبقات پر درسی کمرے موجود ہیں جو کشادہ، ہوادار اور روشن ہیں۔ انتظامی عمارت کے زیر زمین طبقے میں طالبات کے لیے طعام ہال ہے جس میں 1000 طالبات کھانا کھا سکتی ہیں۔ مختلف خدمات کے لیے ایک طبقہ مخصوص ہے جس میں خروج گاہ، کینٹین، درزی، ڈسپنسری اور لانڈری وغیرہ کے لیے اعلیٰ انتظامات ہیں۔ طالبات کے اقامت گاہ کے 3 بلاک اور 6 حدیقے ہیں۔ یہ عمارت 5 طبقات پر مشتمل ہے جس میں تقریباً 3000 طالبات کی رہائش کی گنجائش ہے۔ باغیچوں سے سجا خوبصورت صحن ہے جسے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جامعہ ام الکتاب کی عمارت اعلیٰ معیار کی ہے۔ اس مرکز میں موجود سب سے خوبصورت عمارت ہے۔ اس کی تزئین بجائے خود ایک شاہکار ہے جسے زینتی اینٹوں اور پتھروں سے سجایا گیا ہے۔ ذوق ہنر اور مہارت کا مجسم نمونہ ہے۔ ملک بھر میں خواتین کے لیے ایسی تعلیمی عمارت کہیں موجود نہیں ہے۔ افق المبین اسٹوڈیو۔ جامعہ کا اپنا سیٹلائٹ تعلیمی ٹی وی چینل ہے جو شاید واحد مثال ہے کہ مدرسے کا اپنا چینل بھی ہو۔ اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت عمارت موجود ہے جس کے 3 ہال ہیں جو جدید آلات سے لیس ہے۔ ماہرین کے مطابق میڈیا کے اس دور میں اس طرح کا اسٹوڈیو پی ٹی وی اور عروۃ الوثقی کے پاس ہیں۔ تمام پیشہ ورانہ خصوصیات کے ساتھ یہ دیدہ زیب عمارت عین مسجد بیت العتیق کے سامنے واقع ہے۔ افق المبین عمارت اور مسجد کے درمیان خوبصورت چمن ہے۔ بیسٹ ٹاور۔ جامعہ میں پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 1,00,000 گیلن کے پانی کے ذخیرہ کے لیے ٹینک موجود ہے جو زمین سے لگ بھگ 80 فٹ اونچا ہے۔ اس کے 4 طبقات ہیں۔ بیسٹ ٹی وی چینل، آئی ٹی اور میڈیا سے متعلق دفاتر ہیں۔ اسے بیسٹ ٹاور کہا جاتا ہے۔ صراط تعلیمی نظام۔ جامعہ عروۃ الوثقی میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری اور رائج تعلیمی میدان میں خدمات انجام دینے کے لیے منفرد ہدف کے تحت صراط اسکول سسٹم قائم کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ معیاری تعلیم اور اعلیٰ دینی تربیت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ایک متوازن تعلیمی ماڈل پر قائم ہے جس کی بنیاد دین، اخلاق، تربیت اور جدید فکر کے امتزاج پر رکھی گئی ہے۔ صراط اسکول سسٹم حکومت پنجاب کے تعلیمی بورڈ میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہے اور یہاں پلے گروپ سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک مکمل تعلیمی سلسلہ سرکاری قوانین کے مطابق فراہم کیا جاتا ہے۔ مفازۃ الحیات ہسپتال۔ جامعہ عروۃ الوثقی اور جامعہ ام الکتاب کے طلبہ و طالبات، اساتذہ اور انتظامی عملے کے لیے قائم مفازۃ الحیات ہسپتال جدید مشینری اور بہترین طبی سہولیات سے آراستہ ایک معیاری طبی ادارہ ہے۔ یہ ہسپتال جدید طبی معیار کے مطابق
اعلیٰ ترین تشخیصی اور علاجی سہولیات فراہم کرتا ہے اور 24 گھنٹے فعال ایمرجنسی سروس کے ذریعے خدمت خلق میں مصروف عمل ہے۔ 4 منزلہ عمارت پر مشتمل مفازت الحیات ہسپتال کی ایک نمایاں اور امتیازی خصوصیت مکمل صنفی علیحدگی پر مبنی منظم نظام ہے۔ ہنرستان رشد جامعہ میں سائنس، تربیت معلم، IT اور پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے سائنس کالج یا ہنرستان کی دیدہ زیب عمارت ہے جو 4 طبقات پر مشتمل ہے۔ ہر طبقہ ایک خاص شعبے کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں ٹریننگ سے متعلق تمام امور انجام پاتے ہیں۔ کانفرنس ایڈیٹوریم باقاعدہ اجتماعات کے لیے ایک عالمی معیار کا کانفرنس ہال ایڈیٹوریم زیر تعمیر ہے جس میں تقریباً 1000 افراد کی گنجائش ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی تعمیراتی مراحل کی تکمیل کے بعد اہل علم و ہنر کے لیے کھول دیا جائے گا۔